آگے آ جائیں، جگہ پوری کر لیں. جو باہر ہیں وہ اندر آ جائیں، اندر آ جائیں اندر. جو باہر بیٹھے ہیں بھائی اندر آ جائیں اندر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے، بے پناہ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ہم سبھی کو عید الفطر کا یہ مقدس اور بابرکت دن مرحمت فرمائے. اللہ رب العزت اس مبارک دن کے اندر جتنی رحمتیں برکتیں اس کائنات کے اندر نازل فرماتے ہیں، ان تمام رحمتوں برکتوں نعمتوں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما دے. اللہ رب العزت ہم سب کے رمضان المبارک کے روزوں کو قبول فرمائے، رمضان المبارک کی تراویح کو قبول فرمائے. اسی طرح رمضان المبارک کے اندر تراویح میں اور بغیر تراویح کے جو کلام مقدس پڑھے گئے ہیں یا سنے گئے ہیں، ان کے پڑھنے اور سننے کو قبول فرمائے. اس ماہ مقدس کے اندر ہم نے جتنی نیکیاں کی، جیسی بھی کی، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. اور اس ماہ مقدس کے اندر جانے میں انجانے سے ہم سے جو بھی خامی کوتاہی غلطی گناہ ہو گئے، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اپنا نادان اور ناسمجھ بندہ سمجھ کر کے ہم سبھی کو معاف فرما دے. دیکھیں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر 3 دن جو ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں. ایک وہ دن انسان کی زندگی کا بڑا اہم ہوتا ہے جب انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے. اس دن انسان کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے. اس کی روزی کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، اس کے بھلے یا برا ہونے کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، اس کے نیک بخت ہونے اور بدبخت ہونے کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے. اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، تہنیک سنت ہے. تہنیک کہتے ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو تو اگر اس وقت اللہ رب العزت کا کوئی نیک بندہ پاس میں موجود ہو، اس کو چاہیے کہ کھجور یا کوئی اور میٹھی چیز اپنے منہ میں لے کر ہلکا پھلکا اسے چبا کر اس معصوم بچے کو چٹا دے، تاکہ اس کا جو لعاب دہن ہے وہ اس بچے کے حلق سے نیچے اتر جائے، اس کے پیٹ میں پہنچ جائے، اور اس کی جو نیکی کے اثرات ہیں وہ اس بچے کے بدن کے اندر بھی منتقل ہو جائے. اسے کہتے ہیں میرے پیارے بھائیوں تہنیک، اور یہ سنت ہے. پھر اس بچے کے ایک کان کے اندر اذان دے، دوسرے میں تکبیر کہے، گویا اس طرح اللہ رب العزت کا نام اس بچے کے کانوں میں سب سے پہلے پہنچا دے. تو جب انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے، یہ دن انسان کی زندگی کا بڑا اہم ہوتا ہے. اور دوسرا وہ دن انسان کی زندگی کا بڑا اہم ہوگا جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوگا، اس جہاں سے دوسرے جہاں کی طرف روانہ ہوگا.
یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کی زندگی کا ایک مرحلہ مکمل ہو جائے گا اور دوسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ اللہ رب العزت کرے کہ اس وقت بھی اللہ رب العزت کا کوئی نیک بندہ ہمارے پاس موجود ہو اور وہ ہمیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلقین کر دے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب کسی انسان کے آخری لمحات ہوں، جب کسی انسان کی زندگی کے آخری لمحات ہوں، تو جو لوگ اس وقت وہاں پر موجود ہوں ان کو چاہیے کہ ذرا بلند آواز سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں، تاکہ جو بندہ اس دنیا سے جا رہا ہے وہ بھی اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو سن سکے اور پڑھ سکے۔ اس وقت اس جانے والے انسان سے یہ نہ کہیں کہ آپ بھی کلمہ طیبہ پڑھیں، کیونکہ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے اور اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ جو لوگ وہاں پر موجود ہوں ان کو چاہیے کہ ذرا بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں، تاکہ اسے بھی سن کر یہ کلمہ یاد آ جائے، اپنا بھولا ہوا سبق یاد آ جائے، اور وہ بھی سن کر کے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے اور اس مبارک کلمے کو پڑھ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو۔ تو دوسرا یہ دن انسان کی زندگی کا بڑا اہم ہوگا جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوگا۔ اور تیسرا اہم ترین دن میرے پیارے بھائیوں انسان کی زندگی کا وہ ہوگا جب سب کے سب اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جائیں۔ یہ دن ہوگا ملاقات کا دن، یہ دن ہوگا اللہ رب العزت کے سامنے پیشی کا دن۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ دن نیک لوگوں کے لیے اس طرح ہوگا جس طرح پردیس میں گیا ہوا ہمارا کوئی محبوب بھائی، ہمارا کوئی اپنا جب واپس آتا ہے تو ہم اس سے مل کر کے کتنے خوش ہوتے ہیں، ہم اس کی کتنی خاطر تواضع کرتے ہیں۔ اور اگر یہ بندہ بدکار ہے، گناہ گار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، مکار ہے، عیار ہے، تو پھر یہ دن اس کے لیے اس طرح ہوگا جس طرح ایک بھاگا ہوا غلام ہوتا ہے، اگر وہ پکڑا جائے تو اپنے مالک کے سامنے پیش ہونے سے شرمندہ ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ 3 دن انسان کی زندگی کے بڑے اہم ہیں۔ اسی لیے سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام ایک دعا مانگا کرتے تھے، بڑی پیاری دعا ہے، قرآن مقدس کے اندر ہے۔ ہم میں سے ہر مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ اس دعا کو مانگا کریں۔ آپ اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ والسلام علی یوم ولدت، اے اللہ رب العزت آپ اس دن سلامتی نازل فرمانا میرے اوپر جب میں پیدا ہوا، یعنی جب میں اس دنیا کے اندر آیا، اور فرمایا وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور اس دن بھی میرے اوپر سلامتی نازل فرمانا جب میں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جاؤں گا، جب میری موت آئے گی، اور فرمایا وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن بھی میرے اوپر سلامتی نازل فرمانا جب میں دوبارہ زندہ کر کے آپ کے دربار میں کھڑا کیا جاؤں گا۔ تو یہ 3 دن انسان کی زندگی کے بڑے اہم ہیں۔ ہمیشہ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان تینوں ایام کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے، خوش قسمت بنا دے اور سعادت کے دن بنا دے۔ اللہ رب العزت عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں علماء کرام نے لکھا ہے کہ دنیا کا ہر انسان 4 حالات سے خالی نہیں، یعنی 4 حالتوں میں سے کسی نہ کسی ایک حالت کے اندر ضرور زندگی گزار رہا ہو۔ پہلی حالت، یا تو وہ بندہ اللہ رب العزت کی بندگی میں، اللہ رب العزت کی عبادت میں،
اللہ رب العزت کو راضی کرنے اور منانے میں زندگی گزار رہا ہوگا۔ اگر یہ کیفیت ہے تو پھر اس بندے کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے اپنے اعمال کی قبولیت کی دعا مانگے، کیونکہ یاد رکھے انسان کتنا ہی نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، اچھے اچھے کام کرنے والا ہو، تب بھی وہ اللہ رب العزت سے اپنے اعمال کی قبولیت کے مانگنے کا محتاج ہے۔ یاد رکھیں فقط نیکی کرنے سے کام نہیں بنتا جب تک کہ اللہ رب العزت اسے قبول نہ فرمائے، کیونکہ اللہ رب العزت کے یہاں جو معاملہ ہے وہ میرے پیارے بھائیوں قابلیت کا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے یہاں جو معاملہ ہے وہ قبولیت کا۔ اگر واقعی قابلیت کا معاملہ ہوتا تو پھر ہم جیسوں کو کون پوچھتا، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں جو معاملہ ہے وہ ہے میرے پیارے بھائیوں قبولیت کا۔ تو آپ دیکھیں کتنی دلچسپ بات ہے کہ اللہ رب العزت قابلیت کو نہیں دیکھتے، قبولیت کو دیکھتے۔ اس میں ہر بندے کے لیے ایک اللہ رب العزت سے امید کی کرن موجود ہے۔ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جہاں نیک بندے، وہ اس طرح کہ جہاں اچھے اچھے کام کرنے والے، جہاں بھلے بھلے کام کرنے والے لوگ اللہ رب العزت سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہوں گے، اپنے اعمال کو دیکھ کر کے خوش ہو رہے ہوں گے، وہی میرے پیارے بھائیوں جو لوگ بدکار ہوں گے، جو لوگ گناہگار ہوں گے، جو لوگ خطا کار ہوں گے، ان کے دل کے اندر بھی یہ احساس موجود ہوگا کہ میرے رب کے یہاں قابلیت نہیں بلکہ قبولیت دیکھی جائے۔ میرا رب اگر نوازنے پر آ جائے، میرا رب اگر بخشنے پر آ جائے، میرا رب اگر اپنا بنانے پر آ جائے تو وہ ایک گناہگار کو بھی پل بھر میں بخش دے اور اپنا محبوب بندہ بنا دے۔ دیکھیں اللہ رب العزت جب نوازنے پر آتا ہے، اللہ رب العزت جب بخشنے پر آتا ہے تو فضیل ابن عیاض جیسے انسان کو جو ڈاکوؤں کے سردار تھے، ڈاکوؤں کی سرداری سے نکال کر ولیوں کا سردار بنا دے۔ وہ رب کریم جب نوازنے پر آتا ہے تو عمر فاروق جیسے انسان کو جو سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے، وہ ہدایت کے طلبگار بھی نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت نوازنے پر آتا ہے تو انہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بنا دیتا، انہیں اسلام کا پکا سچا سپاہی بنا دیتا۔ ایک لمحہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے تھے اور پل بھر میں اللہ رب العزت انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والا بنا دیتا، انہیں خلیفۃ المسلمین بنا دیتا ہے، انہیں امیر المؤمنین بنا دیتا۔ تو پتہ چلا میرے پیارے بھائیوں کہ میرے رب کے یہاں قابلیت نہیں قبولیت دیکھی جائے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ ایک بندہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، ایک بندہ کتنا ہی خطا کار کیوں نہ ہو، اس کا ایک لمحہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کے بغیر نہ گزرا ہو، تب بھی میرے پیارے بھائیوں وہ امید رکھے، تب بھی وہ اپنے دل کے اندر یہ احساس رکھے کہ میرے رب کی اگر رحمت بھری نگاہ میرے اوپر پڑ گئی تو پھر میرا کوئی گناہ نہ رہے گا۔ اس رب کریم کی یہ شان ہے، اس رب کریم کی یہ صفت ہے کہ وہ برائیوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ اس پر دیکھیں میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، کتابوں کے اندر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا ہی عبرت آموز ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے بارگاہ ربانی میں یہ دعا کی کہ یا اللہ اس وقت دنیا کے اندر جو آپ کا سب سے زیادہ گناہگار، خطا کار، بدکار بندہ ہے، یا اللہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرما لیا اور فرمایا کہ جا فلاں جگہ پر ہے، وہاں جا کر کے دیکھ۔ آپ گئے اور جا کر کے دیکھا کہ واقعی انتہائی گناہگار بندہ ہے،
ہر وقت جوانی کی مستیوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور کبھی بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں کرتا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نے پھر بارگاہ ربانی میں دعا کی کہ یا اللہ، اس وقت آپ کا جو سب سے نیکوکار، پرہیزگار، متقی اور نیک بندہ ہے، یا اللہ میں اسے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرما لی اور فرمایا کہ جا فلاں جگہ پر ہے، جا کر کے دیکھ لے۔ جب سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے جا کر کے اس نیک بندے کو دیکھا تو حقیقت میں میرے پیارے بھائیوں یہ وہی بندہ تھا جس کو آپ پہلے ایک گناہگار کی شکل میں دیکھ کر کے آئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، آپ بڑے پریشان ہوئے کہ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ کچھ سمے پہلے، کچھ وقت پہلے یہ بندہ آپ کا سب سے زیادہ گناہگار تھا، آپ کا سب سے زیادہ بدکار تھا، سب سے زیادہ خطا کار تھا، آخر یہ بندہ اتنا نیک کیسے بن گیا؟ اس کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، بات تو آپ کی یقیناً صحیح، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ میرا یہ بندہ ایک دن اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کے سامنے بیٹھا ہوا اور دونوں میں کسی بات کو لے کر کے کچھ نوک جھوک ہو گئی، کہاں سنی ہو گئی۔ اس وقت اس کی بیوی نے اسے یہ طعنہ دیا کہ تو اتنا مکار ہے، تو اتنا عیار ہے، تو اتنا بڑا گناہگار ہے، تو اتنا بڑا خطا کار ہے کہ تو پکا جہنمی، تو یقیناً دوزخ کے اندر جائے گا، تو 100% جہنم کے اندر جائے گا۔ اس پر اے موسیٰ میرے اس بندے نے یہ جواب دیا کہ ہاں اگرچہ میں بڑا ہی گناہگار ہوں، اگرچہ میں بڑا ہی خطا کار ہوں، اگرچہ میں بڑا ہی بدکار ہوں، لیکن اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں۔ تو اے موسیٰ، چونکہ اس بندے نے امید والی بات کہی تھی، اس لیے ہماری جو رحمت ہے وہ جوش میں آ گئی اور ہم نے اس بندے کو معاف فرما دیا اور اس کی برائیوں کو پل بھر کے اندر ہم نے نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیا۔ اس لیے کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں کہ اگر کوئی نیک بندہ ہے تو اپنے اعمال کے اوپر کبھی بھی تکبر نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے۔ اگر کوئی گناہگار بندہ ہے تو کبھی بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ۔ تو پہلی حالت یہ ہے کہ انسان نیکیوں بھری زندگی گزار رہا ہوگا، اور دوسری حالت یہ ہے کہ یا پھر بندہ میرے پیارے بھائیوں گناہوں بھری زندگی گزار رہا ہوگا، نافرمانیوں بھری زندگی گزار رہا ہوگا۔ اگر یہ بات ہے تو میرے پیارے بھائیوں اس بندے کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق مانگے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بندہ کتنا ہی گناہگار ہو، بدکار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، یاد رکھیں اس کے جو گناہ ہیں ان کی پھر بھی ایک حد ہے، اس کے گناہوں کی پھر بھی ایک لمٹ ہے، اس کے گناہ جو ہیں وہ پھر بھی محدود ہیں، لیکن میرے رب کی جو رحمت ہے وہ لامحدود۔ اللہ رب العزت کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ اس نے قرآن مقدس کے اندر صاف لفظوں میں کہا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ اس لیے پتہ چلا کہ ہر گناہگار کے لیے بھی میرے پیارے بھائیوں معافی کا سامان موجود، معافی کا امکان موجود ہے۔ تو ہم سے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے، اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہ۔ اب جیسے اللہ نے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ دیا، اس ماہ کے اندر اپنے گناہوں سے ہم نے خوب معافی مانگی، رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، اچھے اچھے کام کیے، گناہوں سے بچے اور اللہ رب العزت سے خوب توبہ کی، تو یقین جانے اللہ رب العزت کبھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر ہم نے پکے سچے دل سے گناہوں سے توبہ کی ہے اور اچھے کام کیے ہیں تو اللہ رب العزت یقیناً اچھے عملوں کو قبول فرمائے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور دیکھیں تیسری حالت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خوشحالی بھری زندگی گزار رہا ہوگا۔
اگر انسان کو اللہ رب العزت نے خوشحالی بھری زندگی دے رکھی ہے تو میرے پیارے بھائیوں اس انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ہر نعمت پر اس کا شکریہ ادا کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس کے اندر یہ اصول بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لئن شکرتم، کہ اگر تم میری نعمتوں کے اوپر شکریہ ادا کرو گے، اگر تم میری نعمتوں کی قدردانی کرو گے تو لأزیدنکم، میں اپنی نعمتیں تمہارے اوپر اور زیادہ کر دوں گا، میں اپنی نعمتیں اور بڑھا کر کے تمہیں دوں گا۔ اور فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے، اگر تم میری نعمتوں کے اوپر ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھو ان عذابی لشدید، میرا جو عذاب ہے اور میری جو پکڑ ہے وہ سب سے زیادہ سخت۔ آپ دیکھیں اگر کوئی بندہ، اگر کوئی ہمارا بھائی یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں یہ نعمتیں ہمیشہ میرے پاس رہیں اور اللہ رب العزت ان نعمتوں کو اور بڑھا دے، تو اسے چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کے اوپر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرے۔ اس کائنات کے اندر جس طبقے پر اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ انعامات ہوئے ہیں وہ ہے میرے پیارے بھائیوں انبیاء کرام اعلیٰ نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کا طبقہ۔ اس طبقے پر اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ انعامات ہوئے، اور دیکھیں یہ طبقہ یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنے والے تھے، اللہ رب العزت کی دل کھول کر کے تعریف کرنے والے تھے۔ ایک دو مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں جب سیدنا نوح علیٰ نبینا علیہم الصلاۃ والسلام اپنی کشتی بنا چکے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، اے نوح علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی کے اوپر سوار ہو جائیں، فَقُلْ، تو پھر آپ کہنا الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیٰ نبینا علیہم الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے بڑھاپے میں یہ دعا مانگی کہ یا اللہ آپ مجھے اولاد عطا فرما دیجیے۔ اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں ان کو اولاد عطا فرما دی۔ اس پر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طریقے سے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے اندر اسماعیل اور اسحاق علیہم الصلاۃ والسلام عطا کیا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح یہ انعام پانے والے لوگ ہر لمحہ اللہ رب العزت کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر نعمت کے اوپر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت ایک بندے کو کتنا ہی مالدار کیوں نہ بنا دے، اگر وہ ہر نعمت پر الحمدللہ کہہ دے تو سمجھ لیجئے کہ اس نے نعمت کا شکریہ ادا کر دیا۔ اب ایمانداری سے بتائیے کہ الحمدللہ کہنے میں کچھ جاتا؟ آج تو اگر ہمیں کوئی ایک بوتل پیپسی کی پلا دے اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، کوئی ایک کپ چائے پلا دے اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، کوئی ایک گھونٹ پانی پلا دے اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو جو پروردگار رات دن ہمیں کھلاتا، جس کی نعمتوں سے رات دن ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ اس کی نعمتیں کھاتے کھاتے ہمارے جو دانت ہیں وہ گھس جاتے ہیں، کاش کہ اس کی تعریفیں کرتے کرتے ہماری جو زبانیں ہیں وہ گھس جائیں۔ اس لیے بس یہی بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کی ہر نعمت کے اوپر ہمیشہ اس کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ہم سے خوش رہیں گے اور اپنی نعمتوں سے نوازتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی دولت سے مالا مال فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائی دیکھیں، عید کی نماز میں یاد رکھیں
ایک تو نیت ہے، اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ بس آپ اپنے دل کے اندر اتنا تصور کر لیں کہ عید الفطر کی 2 رکعت نماز واجب ہے، جس کے اندر 6 زائد تکبیریں واجب ہیں، تو میں عید الفطر کی نماز اس امام کے پیچھے ادا کر رہا ہوں۔ تعریفیں ساری اللہ رب العزت کے لیے ہیں، اور رخ میرا کعبہ شریف کی طرف ہے۔ بس اتنا تصور اپنے ذہن کے اندر لے آئیں، کافی ہے۔ زبان سے نیت کا کہنا کوئی ضروری نہیں۔ باقی اگر کسی بندے کا ذہن حاضر نہیں ہے، ذہن موجود نہیں ہے، وہ بندہ اپنی زبان سے بھی کہہ دے۔ اور نماز اس طریقے سے پڑھیں کہ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہیں گے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد میرے پیارے بھائیوں نیت باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، اور ثنا پڑھنے کے بعد پھر 3 تکبیریں ہوں گی۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر، ہم اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، دوسری سورت پڑھی جائے گی، 1 رکعت ہم جو ہے وہ مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو پھر سے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور سورت پڑھی جائے گی، اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں ہوں گی۔ اللہ اکبر، اس طرح ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے، یہ زائد 6 تکبیریں ہوں گے۔ اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے اور اپنی نماز مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد میرے پیارے بھائیوں بہت مختصر دعا ہوگی اور خطبہ ہوگا، جس کا سننا جو ہے میرے پیارے بھائیوں سنت ہے۔ خطبے کو سن کر کے آپ آرام سے اپنے گھر جائیں، خطبہ سنے بغیر گھر نہ جائیں۔ اللہ رب العزت عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔